happened to Sarah? No comment. What is your full name? Professor Shehzad Malik. Do you love Sarah? No comment. برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ساراز لا کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا ہے پاس ہونے کے لیے، جس کا مقصد بچوں کی پروٹیکشن ہے۔ یہ ساراز لا کیا ہے اور سارا کون ہے جس کے نام پہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک بڑا دردناک قصہ ہے جس میں 2023 کے آخر میں اگست میں ایک 10 سال کی معصوم بچی کا کیس سامنے آیا، جنہیں اس کے اپنے ہی والد اور اس کی سوتیلی والدہ نے 2 سال تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا، اور قتل کے بعد وہ سارا خاندان اپنے 5 بچوں کے ساتھ پاکستان فرار ہو گیا۔ پھر انہیں انٹرپول کے ذریعے پاکستان سے واپس لایا گیا، اس میں پنجاب پولیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب وہ لندن کی گیٹوک ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک پوری کہانی ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ کسی فلم کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہوا اور اس 10 سال کی معصوم بچی کے ساتھ ہوا، جس کے بعد اس کی آواز برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچی اور پاکستانی نژاد لارڈ شفق محمد نے اس کے اوپر امینڈمنٹ پیش کی جو پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک لوپ ہول ہے، اور چلڈرن کمشنر جو بہت بڑا ادارہ ہے برطانیہ میں، انہوں نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ سو ہم نے ان کے ساتھ مل کر پہلے میٹنگ کی ہے اس بل کے لیے، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو بچے ولنریبل ہیں گھروں کے اندر اور جن کے اوپر شک ہے کہ انہیں وہ وائلنس کا نشانہ بن سکتے ہیں یا چائلڈ ابیوز کا، اس حوالے سے لوکل گورنمنٹس کیا کریں گی؟ سو وی ول سیٹ اے نیشنل تھریشولڈ، ٹھیک ہے، سو کم از کم کچھ بنیاد ہوگی کہ اگر جو بچے کے پیرنٹس ہیں، سوری ان کے والد و والدین والدہ جو ہے، اگر وہ پرزن میں جائیں دین child needs care plan، ٹھیک ہے، اگر وہ کو مینٹل ایشوز ہیں فیملی میں وہ بھی، اگر بچہ پولیس اریسٹ ہو جائے اس بھی چاہیے، اور دوسرے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم کچھ تو بنیاد ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ ٹرم دی ہے سارز لا۔ اچھا، چلڈرن کمشنر نے یہ جو رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے وہ سب پی ایس کو بھیجی ہے۔ ساراز لا پاس ہو جاتا ہے تو برطانیہ کے اندر ہم اس طرح کے واقعات اور دیکھنے کو ہمیں بہت کم ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ جو قتل ہوا تھا سارا کا وہ ہم واپس نہیں لے سکتے، لیکن کم از کم ان کی یاد میں یہ قانون جو ہے جو چلڈرنس کمیشن ابھی بیک کر رہا ہے، میں سبھی سے بات کروں گا، لیبر سے بھی بات کروں گا، ٹوری سے بھی بات کروں گا، کراس بینچز سے مجھے یہ قانون پاس کرنا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر عرفان شریف جو ہے جن کا آبائی تعلق جہلم سے تھا، ان کی شادی ہوئی ایک یورپین خاتون کے ساتھ، ان کی ایک بیٹی ہوئی سارا جن کا نام تھا، اور بعد میں ان کی علیحدگی ہو گئی تو ان کی ایک برٹش پاکستانی خاتون بینش بطول کے ساتھ شادی ہوئی، اور اس کے بعد یہ واقعات جو ہیں یہ سامنے آئے جب ان دونوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے جو بچی ہے اس کے چچا جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ بھی اس واقعے کے اندر ملوث تھے۔ تو یہ مقدمہ لندن کی جو کرمنل کورٹ ہے اولڈ بیلی اس کے اندر چلا۔ پروسیکیوشن نے جب شواہد پیش کیے تو پتہ چلا کہ اس 10 سال کی معصوم بچی کو مسلسل 2 سال تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اس کے جسم کے اوپر کاٹنے کے نشانات تھے، اس کے جسم کے اوپر استری سے جلانے کے نشانات تھے، اور اس کے جسم کے اوپر بیٹ سے مارنے کے نشانات تھے۔ What's your understanding of murder? What's your understanding of that offence? Killing someone? What happened to Sarah? No comment. Sarah's death was the culmination of years of neglect, frequent assaults, and what can only be described as the torture of this small child. Mainly, but not entirely, at the hands of you, her father, Irfan Sharif. They demonstrate the almost unbelievable torture to which Sarah was subjected in the last weeks of her life. جو والد ہیں عرفان شریف انہیں 40 سال قید کی سزا سنائی، 40 سال کے بعد پیرول فیصلہ کرے گا کہ وہ باہر آ سکتے ہیں یا نہیں۔ بینش بطول اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی، اسی طرح ان کے چچا فیصل ملک کو بھی 16 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سارا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس قانون کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی سارا شریف کو اس طرح کے انجام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو کمیونٹی ہے اس نے بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے سخت قوانین بننے کے بعد ایک تو جو بچے ہیں ان کی حفاظت بھی یقینی ہو سکے گی، اور جو کمیونٹی ہے ان کے اندر بھی ایک اویئرنیس پیدا ہوگی۔ جو ڈاکٹر ہے ان کا جو اسکول ہے وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بچوں کے اوپر اگر کوئی نشانات ہیں تو انہیں پولیس کو اور متعلقہ حکام کو بھی آگاہ کیا جا سکے۔